ریسرچ پروپوزل یعنی تحقیقی خاکہ، یہ نام سنتے ہی اکثر لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مشکل کام سامنے آ گیا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو ایسا بالکل ضروری نہیں۔ آج ہم اسی پیچیدہ عمل کو بالکل آسان، قابل عمل حصوں میں توڑیں گے تاکہ پہلا تحقیقی خاکہ پورے اعتماد کے ساتھ لکھا جا سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سفر ان 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ تحقیقی خاکہ اصل میں ہے کیا، پھر بات کریں گے پہلے 3 سب سے اہم قدموں کی، اس کے بعد تحقیق کے منطقی مرکز کو سمجھیں گے، پھر ثبوت اور طریقہ کار پر بات ہوگی، اور آخر میں ایک کامیاب پروپوزل کے کچھ راز بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ تحقیقی خاکہ ہوتا کیا ہے اور کسی بھی ریسرچ کے لیے یہ اتنا اہم پہلا قدم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تحقیقی خاکہ صرف کچھ کاغذات کا مجموعہ نہیں ہے، اس کی حیثیت دوہری ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک ابتدائی تحقیقی خاکہ ہے، یعنی آپ کے کام کا پورا بلو پرنٹ، اور دوسری زیادہ اہم بات، یہ ایک علمی معاہدہ ہے، اپنے ادارے کے ساتھ کیا گیا ایک سنجیدہ وعدہ۔ تو اس معاہدے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اچھا پروپوزل آپ کے سپروائزر یا کمیٹی کو 3 چیزیں ثابت کرتا ہے۔ پہلی، کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ قابل عمل ہے، اسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری، کہ آپ کا موضوع علمی اور ادبی لحاظ سے واقعی اہم ہے۔ اور تیسری، کہ آپ میں یعنی طالب علم میں اس تحقیق کو کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں ان بنیادی اجزاء کی طرف جو کسی بھی تحقیق کا پہلا تاثر بناتے ہیں۔ یہ وہ 3 قدم ہیں جن پر سب سے پہلے سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ وہ 3 ستون ہیں جن پر آپ کی ریسرچ کی پوری عمارت کھڑی ہوگی: عنوان، تعارف اور مسئلہ تحقیق۔ یہ تینوں مل کر ہی آپ کے پورے پروپوزل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ عنوان یعنی ٹائٹل آپ کا پہلا تاثر ہے، اسے بالکل واضح اور مختصر ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ 10 سے 15 الفاظ میں بات مکمل ہو جائے، اور ہاں، اس میں کلیدی الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھیں، اردو ناول میں نسوانی کرداروں کی سماجی تشکیل ایک تنقیدی مطالعہ۔ یہ عنوان نہ صرف موضوع بتاتا ہے بلکہ ریسرچ کا زاویہ بھی صاف کر دیتا ہے۔ تعارف کا کام ہے پڑھنے والے کو ایک بڑے عمومی موضوع سے لے کر آپ کے خاص تحقیقی نقطے تک پہنچانا ہے۔ آپ پس منظر بتاتے ہیں، سیاق و سباق دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس تحقیقی خلا یعنی ریسرچ گیپ کی طرف آتے ہیں جسے آپ پر کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تحقیق، یہ آپ کی پوری ریسرچ کا دل ہے۔ اگر یہی کمزور ہے تو سمجھیں پورا منصوبہ ہی کمزور پڑ جائے گا۔ 1 یا 2 پیراگراف میں بالکل صاف لفظوں میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس مخصوص مسئلے یا خلا پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حصہ جتنا پریسائز اور جامع ہوگا اتنا ہی بہتر ہے۔ چلیں اب پروپوزل کے فکری انجن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو اصل میں آپ کی تحقیق کے مقصد اور اس کی سمت کو طے کرتا ہے۔ اس منطقی مرکز کے 3 آپس میں جڑے ہوئے حصے ہیں: آپ کے مقاصد، آپ کے تحقیقی سوالات اور آپ کی تحقیق کی اہمیت۔ مقاصد یہ بتاتے ہیں کہ آپ آخر حاصل کیا کریں گے۔ کوشش کریں کہ 3 سے 5 واضح مقاصد ہوں، اور ہر مقصد کو ایک ایکشن ورب یعنی کسی عملی فعل سے شروع کریں، جیسے جائزہ لینا، تجزیہ کرنا یا وضاحت کرنا۔ اس سے آپ کے مقاصد زیادہ ٹھوس اور قابل پیمائش بن جاتے ہیں۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر اچھے اور برے تحقیقی سوالوں کا فرق دیکھیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایسے سوالوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں آ سکے۔ وہ ریسرچ کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اچھے سوال تجزیاتی ہوتے ہیں، وہ آپ کے مقاصد سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک تفصیلی وضاحت مانگتے ہیں۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی تحقیق کو پہلے سے موجود علمی کاموں سے کیسے جوڑا جائے اور اپنی تحقیق کے لیے ایک واضح اور قابل اعتبار طریقہ کیسے بنایا جائے۔ لٹریچر ریویو کا مقصد صرف یہ بتا دینا نہیں ہے کہ فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے وہ۔ یہ ایک بہت کمزور طریقہ ہے۔ ایک مضبوط لٹریچر ریویو میں آپ ذرائع کا موازنہ کرتے ہیں، ان کے دلائل پر تنقید کرتے ہیں، اور اس سارے عمل سے اس تحقیقی خلا کی نشاندہی کرتے ہیں جسے آپ کی ریسرچ پر کرے گی۔ اور یہ ایک زبردست ٹپ ہے۔ لٹریچر ریویو کے آخر میں اپنے ریسرچ گیپ کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا بہت مؤثر ہوتا ہے، تاہم اس پہلو پر ابھی تک جامع تحقیق موجود نہیں۔ یہ جملہ سیدھا سیدھا آپ کی تحقیق کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے۔
اچھا جی، طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی یہ آپ کا عملی منصوبہ ہے۔ اس میں آپ بتاتے ہیں کہ تحقیق کی نوعیت کیا ہے، یہ کیفی یعنی کوالٹیٹیو ہے یا مقداری یعنی کوانٹیٹیو۔ کون سا طریقہ استعمال ہوگا؟ بی ایس کی سطح کے لیے متنی تجزیہ یعنی ٹیکسچول انالیسس ایک بہترین اور مقبول طریقہ ہے، اور سب سے اہم آپ کو ہمیشہ یہ وضاحت کرنی ہے کہ آپ نے یہی طریقہ آخر کیوں چنا۔ تو اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں، جہاں ہم ایک کامیاب پروپوزل کے کچھ رازوں پر بات کریں گے اور ان عام غلطیوں پر بھی نظر ڈالیں گے جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہترین پروپوزل کے لیے کچھ اضافی باتیں یہ ہیں۔ اپنا موضوع ہمیشہ محدود اور مرکوز رکھیں۔ کوشش کریں کہ ایک ہی نظریاتی زاویے سے بات کریں۔ لمبے لمبے اقتباسات دینے سے زیادہ تجزیے کو ترجیح دیں۔ رسمی علمی زبان کا استعمال کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ پیراگراف کے درمیان ایک منطقی ربط موجود ہے۔ اور ان عام غلطیوں سے تو ہر حال میں بچنا ہے۔ بہت زیادہ وسیع موضوع چن لینا، مسئلہ تحقیق کا غیر واضح منع، لٹریچر ریویو میں صرف خلاصے لکھ دینا، حوالے دینا بھول جانا، اور سب سے بڑی غلطی سرقہ یا کاپی پیسٹ کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب تحقیقی خاکہ ان 4 چیزوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ واضح ہو، مربوط ہو، علمی ہو اور قابل عمل ہو۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک دستاویز نہیں، یہ آپ کے حتمی مقالے تک پہنچنے کا ایک روڈ میپ ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہر ریسرچر کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب میری تحقیق کا وہ ایک سب سے اہم سوال کیا ہوگا؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔